الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم حضرات، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے سیرت النبی کے کچھ گوشے اور اس کے کچھ احوال آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا، لیکن بیچ میں طبیعت کی ناسازی سے اور پھر کچھ اہم سفر درپیش ہونے کی وجہ سے بیچ میں 2-3 جمعہ اس سلسلے کو موقوف کرنا پڑا. اور میں نے اس وقت جو آخری خطبہ دیا تھا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک کی ہجرت کا قصہ پیش کرنا شروع کیا تھا. ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ بڑا عظیم الشان واقعہ تھا، لیکن اس کی تفصیلات ابھی کچھ باقی ہیں. اس سے پہلے اس جمعہ میں نے ایک ضرورت کی بنا پر آپ حضرات کے سامنے ایک لمبی آیت تلاوت کی ہے. سیرت النبی کے ان حالات کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پھر جاری کروں گا. اس جمعہ میں ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کی مختصر تشریح عرض کروں گا. آیت کریمہ یہ ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ خطاب ہے اہل ایمان سے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے وہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کے فوری بعد یہ کہا گیا ہے واعتصموا، جس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ خطاب بھی اہل ایمان سے ہے. پہلی آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فرقے بندی نہ کرو.
یہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی کے ساتھ میں تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں فرقے بندیاں نہ کرو، آپس کے اندر پارٹی بازیاں نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی جو نعمت تم پر ہوئی ہے اس نعمت کو یاد کرو، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے میں پڑنے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنی نعمت سے تم کو نکال ڈالا اور اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم ہے آپس میں اختلاف نہ کرنے کا، پارٹی بازی نہ کرنے کا، فرقے بندی نہ کرنے کا، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی یاد دہانی کی ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ بڑے مختلف تھے، آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ان کے درمیان میں عداوتیں تھیں، بغض تھا، نفرتیں تھیں، کدورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو آپ کے ذریعے سے سارے لوگوں کے اندر الفت و محبت پیدا ہو گئی۔ ایک اسلام کی بنیاد پر دنیا کی مختلف قومیں، دنیا کے مختلف خاندان، مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، یہ سب کے سب متحد ہو گئے اور آپس کے اندر اتحاد کا ایسا مظاہرہ کیا جیسے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے درمیان میں بڑے اختلافات تھے، بہت جھگڑتے تھے، بہت لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل و غارت گری ان کے درمیان میں عام تھی۔ ایسا عجیب و غریب ماحول تھا کہ اس ماحول کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کو جانے میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ میں بچ کر نہیں آؤں گا۔ ایسا زمانہ تھا، سخت ترین حالات تھے، تنے تنہا کوئی آدمی سفر کرنے کے قابل نہ تھا۔ راستے کے اندر جو قبیلے لڑتے رہتے تھے وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا تھا اور راستے بند ہو جاتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک قبیلہ آیا جس کو کہتے ہیں قبیلے عبد القیس، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ آپ کی خدمت میں بار بار نہیں آ سکتے، اس لیے بار بار نہیں آ سکتے کہ ہمارے آنے کے راستے میں، مدینے کے راستے میں جہاں سے ہم کو یہاں آنا ہوتا ہے، قبیلے مضر درمیان میں پڑتا ہے اور وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم بار بار تو آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے، ایک جامع ترین پیغام آپ ہم کو دے دیں، وہ پیغام ہم لے جا کر اپنے بعد والوں کو پیش کر دیں گے، یعنی اپنے قبیلے خاندان کے لوگوں کو بتا دیں گے۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر بہت پریشان کن تھا، لوگ فری راستوں سے چل نہیں سکتے تھے، آ نہیں سکتے تھے، جا نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، فسادات ہوتے تھے، قتل و غارت گری عام تھی، نفرت و کدورت انسان کی انسان سے اس قدر زیادہ بڑھی ہوئی تھی
کہ اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفت و محبت کا اور اسلام کا، ایمان کا جو پیغام عطا کیا، اس پیغام میں جو لوگ جڑتے چلے گئے ان کے اندر ایسی محبت اور ایسا پیار پیدا ہو گیا کہ ٹوٹے ہوئے خاندان، بچھڑے ہوئے خاندان پھر آپس میں مل گئے۔ قبیلے اوس و خزرج مدینے کے قبیلے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت جھگڑے ہوتے تھے ان کے درمیان، اور معمولی باتوں پر بہت بڑے بڑے جھگڑے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ ایک آدمی کے مرغی کے بچے کو ایک دوسرے خاندان کے آدمی نے پکڑ لیا، بس اتنا سا واقعہ ہوا۔ کسے پکڑ لیا؟ ایک انسان کو بھی نہیں بلکہ مرغی کے بچے کو۔ لیکن اس کے بعد جو جھگڑا شروع ہوا اس خاندان اور اس خاندان کے درمیان میں 40 سال تک چلتا رہا، اور جب کوئی آدمی ان میں سے مرتا تھا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہتا تھا تیری جان جائے تو جائے، کبھی ان کو معاف نہیں کرنا، میری تجھے نصیحت ہے، میری تجھے وصیت ہے کہ تو کبھی ان کو معاف نہیں کرنا، تیری جان جائے تو جائے، لڑتے رہے۔ لوگ ایسی وصیتیں کر کر کے مرتے تھے، اور یہ چلتا رہا سلسلہ، اور 40 برس تک سلسلہ چلتا رہا۔ اور ایک عجیب واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، پہلے زمانے میں عرب کے اندر بڑے بازار لگتے تھے، بڑے بڑے بازار، سال میں 3 یا 4 بازار لگتے تھے مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و جوانب میں۔ ایک بازار لگتا تھا جس کو بازار مینا کہا جاتا تھا۔ غالباً وہ بازار مینا لفظ وہیں سے لے کر یہاں ہندوستان میں بھی بہت ساری جگہ مینا بازار قائم کر دیا لوگوں نے۔ وہ اصل میں مینا کے اندر بازار لگتا تھا، بہت بڑا بازار۔ وہ بازار نہیں بلکہ ایک قسم کا ایگزیبیشن ہوتا تھا۔ وہاں پر قوالیاں بھی ہوتی تھی، قوالی یعنی گانا بجانا، ڈانس، اور جو ہے شرابیں پی جاتی تھی اور عجیب عجیب حرکتیں کی جاتی تھی، مشاعرے ہوا کرتے تھے، لین دین بھی ہوتا تھا، مختلف علاقوں کی چیزیں وہاں پر لا کر بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی۔ ایسے بڑے بازار لمبے چوڑے ایریا کے اندر لگائے جاتے تھے۔ ایسے ہی کسی بازار میں ایک بار ایک شخص بیٹھ کر اپنی ٹانگیں لمبی کر لیا اور کہنے لگا کوئی مائی کا لال ہے جو میری ٹانگ کو ادھر سے ادھر کر دے، یعنی اپنی بڑائی جتانے لگا، فخر کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر کہنے لگا کوئی مائی کا لال ہے جو میرے پیر کو ہٹا دے۔ ایک آدمی بازو کھڑا ہوا تھا، وہ دوسرے قبیلے کا آدمی تھا، اس نے سنا تو اس نے کہا کہ میں ہوں مائی کا لال، اور اس نے اپنی ٹانگ سے اس کی ٹانگ کو یوں کر دیا۔ بس جناب دونوں کے درمیان میں جھگڑا شروع ہوا۔ اس نے اپنے خاندان والوں کو بلا لیا، اس نے اپنے خاندان والوں کو بلا لیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان، دونوں خاندان والوں کے درمیان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہوتے 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 نتیجہ یہ نکلا 50 برس تک یہ جنگ چلتی رہی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد میں ختم ہوئی۔ ایسے تاریخ کے اندر عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں، سن کر حیرانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی عقلیں کہاں جا کر غائب ہو گئی تھی، انسانیت کیسے مفقود ہو گئی تھی، اخلاق کہاں ختم ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال ایسا تھا، ایسے دور میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو پیغام دیا تھا، وہ پیغام کیا تھا بھائیو؟ اس پیغام کا نام ہے ایمان، اس پیغام کا نام ہے اسلام۔ ایمان کے معنی ہیں امن دینا، اور اسلام کے معنی ہیں سلامتی عطا کرنا۔ جو آدمی اسلام لائے اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام لانے والوں کو سلامتی ملتی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔
اور جو ایمان لاتا ہے اس کو امن ملتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ چنانچہ ایمان لانے والے ایمان لائے، دنیا میں بھی امن قائم ہو گیا، آخرت میں امن تو ان کو ملے گا ہی، جنت تو ان کو ملے گی ہی، دنیا کے اندر بھی سلامتیوں نے ان کے قدم چومے، اور ایمان لانے کی بنیاد پر ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو امن دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ حدیث میں اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے انداز سے تعبیر فرمایا، جبکہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ مومن کسے کہتے ہیں یا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ آپ نے کہا مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے لوگوں کو امن ملے، دوسرے لوگوں کو سلامتی ملے، اس کی زبان سے بھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے کہ دوسرے کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، اور کوئی جو ہے خرابی اس کے لیے لازم آئے اور اس کے لیے اذیت کا سبب و ذریعہ بنے، اور اس کی زبان سے بھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو، اس کی زبان سے ایسا کوئی قول نہ نکلے جس سے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر مسلمان کی زبان سے اور مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو یہ حدیث کہتی ہے کہ وہ صحیح مومن ہی نہیں ہے۔ میں مثلا ایک آدمی کو مارنے لگوں، گالی بکنے لگو، الٹا سیدھا کہہ کر اس کو دکھ پہنچاؤں، تکلیف پہنچاؤں، مار دھاڑ پہ اتر آؤں، قتل و غارت گری پہ اتر آؤں، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمانوں کو اذیت و تکلیف نہیں پہنچتی اور اس کے ہاتھ سے بھی نہیں پہنچتی۔ جب زبان اور ہاتھ سے نہیں پہنچتی تو پیر سے کیسے پہنچ سکتی ہے؟ یہ کسی اور ذریعے سے کیسے پہنچ سکتی ہے؟ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ مسلمان کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ قلم سے، نہ کسی اور ذریعے سے۔ تو معلوم ہوا یہ پیغام دیا تھا ہمارے نبی علیہ السلام نے دنیا والوں کو، اور جب دنیا والے لڑنے والے، جھگڑنے والے، قتل کرنے والے، غارت گری مچانے والے، دنیا میں فساد کا ہنگامہ برپا کرنے والے اور اسی طریقے پر مختلف قسم کی مصیبتوں، تنگیوں، پریشانیوں میں انسان کو ڈالنے والے لوگوں نے جب یہ پیغام حق قبول کیا تو اس کے قبول کرتے ہی ان کا مزاج بدل گیا، ان کا انداز بدل گیا، ان کی نگاہیں بدل گئی، ان کا طور و طریقہ بدل گیا، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ تبدیل ہو گیا۔ اب پھر دیکھا جا رہا ہے تو ایک نیا انداز زندگی لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ وہ کیا نیا زندگی کا انداز؟ قرآن اسی کو کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت یہ ہوئی تمہارے اوپر کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ کہاں تو وہ عداوت اور کہاں یہ بھائی چارگی ایسی پیدا ہو گئی کہ قبیلے الگ ہیں، علاقے الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، رنگتیں الگ ہیں، لیکن مسلمان جب مسلمان بن جاتا ہے رنگ و نسل اور قبیلے اور علاقوں کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ انڈیا کا رہے مسلمان، پاکستان کا ہو مسلمان، عربستان کا ہو کوئی مسلمان، یا دنیا کے کسی اور علاقے، امریکہ کا ہو، فرانس کا ہو، جرمنی کا ہو، لندن کا ہو، یا اور کسی ملک کا ہو، انڈونیشیا کا ہو، کسی بھی علاقے کا کوئی مسلمان ہو، ان میں سے ہر ایک کی زبانیں الگ الگ ہیں، رنگتیں بھی الگ الگ ہیں، علاقے بھی الگ الگ ہیں، خاندان و قبیلے بھی الگ الگ ہیں، لیکن اسلام ان کو ایک لڑی میں ایسا پرو دیتا ہے وہ سب کے سب متحد و متفق ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کا پیغام ہم کو دیا، اور ان آیتوں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ عداوت آپس میں رکھنا
بیر آپس میں رکھنا، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرنا، یہ دراصل مسلمانی کے خلاف تو ہے ہی، اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ انسانوں کے لیے ایک زحمت ہے اور مصیبت ہے۔ نعمت یہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ نعمت یہ ہے کہ تم عداوت والے تھے اور تمہارے اندر بھائی چارگی پیدا کر دی۔ معلوم ہوا عداوت اور بغض، آپس میں نفرت، آپس میں کینہ رکھنا، آپس کے اندر دل میں بغض کو پالتے رہنا، یہ اسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے اور اللہ کی نعمت کے خلاف ہے۔ اللہ کی نعمت نہیں، یہ اللہ کی مصیبت ہے۔ جس قوم کے اندر یہ بغض آ جائے، جس قوم کے اندر عداوت آ جائے، جہاں پر یہ عداوت پھل رہی ہو، پھول رہی ہو، بڑھ رہی ہو، پھیل رہی ہو، اس معاشرے کو سمجھ جانا چاہیے ہمارے اوپر خدا کی لعنت آ گئی ہے، ہمارے اوپر ایک عظیم مصیبت طاری کر دی گئی ہے۔ اس لیے کہ مصیبت یہ ہے، نعمت یہ ہے کہ متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ اگر اتحاد تمہارے اندر نہیں ہے، آپس میں کدورت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، سمجھو اللہ کی طرف سے ایک مصیبت تمہارے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ یہ قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ نعمت کیا ہے؟ تم بھائی بھائی بن گئے۔ مصیبت کیا ہے؟ تم آپس میں عداوت والے تھے، دشمنی والے تھے، معلوم ہوا کہ دشمنی مصیبت ہے اور آپس میں اتحاد کا پیدا کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان امت محمدیہ کے لیے اور ہر قبیلے خاندان والوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور ہم سب کو اللہ نے حکم دیا کہ آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، پارٹی بازیاں نہ کرنے لگو، فرقے بندیاں نہ کرنے لگو، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ اس لیے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے اوپر یہ نعمت نازل کی اور مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے لڑنے جھگڑنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے بھائی بھائی بنا دیا۔ آج تم اگر لڑو گے، جھگڑو گے، فساد پیدا کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی وہی مصیبت آ جائے گی۔ لیکن آج عجیب دور سے ہمارا گزر ہو رہا ہے۔ بھائیو، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر بے شمار فرقے پیدا ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے مخالفت۔ ایک یہ ہے کہ آپس میں مسائل کے اندر اختلاف ہو، ایسا تو ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے فقہائے کرام، اسی طرح علم کے بہت سے اور شعبوں میں جیسے حدیث کا شعبہ، فقہ کا شعبہ، تفسیر کا شعبہ اور دیگر اور بہت سارے شعبے، ان سب کے درمیان اس کے ماہرین میں کچھ نہ کچھ اختلافات ہمیشہ رہے ہیں۔ یہ علمی اختلافات ہیں۔ علمی اختلاف ہر دور میں ہوا، نہ یہ برا ہے، نہ اس کو ختم کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نئے چیزیں ختم ہونے کی ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ تو علمی بنیادوں پر اختلافات ہوتے ہیں، اور علمی بنیاد پر جو اختلاف ہوا کرتا ہے اس اختلاف کے اندر ادب بھی ہوتا ہے، احترام بھی ہوتا ہے۔ اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے پیار و محبت بھی باقی رہتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا دیگر ائمہ سے اختلاف، لیکن میں آپ کو بتاؤں امام مالک کا زمانہ اور امام ابو حنیفہ کا زمانہ ایک ہی زمانہ تھا، ایک ہی زمانے میں دونوں حضرات تھے۔ امام مالک ذرا عمر میں چھوٹے تھے، امام ابو حنیفہ ذرا سے بڑے تھے، زمانہ ایک ہی تھا، دونوں اپنے زمانے کے امام ہیں، لیکن بعض مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان میں کئی مسائل میں اختلاف ہے۔ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر امام مالک سے ملاقات کرنی انہوں نے چاہی،
بڑے ادب و احترام کے ساتھ امام مالک کی خدمت میں گئے، ان سے ملاقات کی۔ جب امام ابو حنیفہ وہاں پر ملاقات کے لیے پہنچے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا، پھر ان کو بڑے ادب کے ساتھ میں بٹھایا۔ جو وہاں ان کے شاگرد تھے وہ امام ابو حنیفہ کا نام تو جانتے تھے، لیکن کبھی ان کا چہرہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی یہ بزرگ جو آئے ہیں کون بزرگ ہے۔ سب سوچنے لگے ان کے شاگرد کہ ہمارے حضرت امام مالک بڑے سے بڑے بادشاہ کے آنے پر بھی کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی جلالت اور اتنا زبردست علم اور ایسی عظیم روحانی قوت و طاقت دی تھی کہ بادشاہ بھی ان کے سامنے جھک کے آتے تھے، وہ کہاں کھڑے ہوتے۔ تو وہ سوچنے لگے یہ کون ہوں گے کہ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ امام مالک ان کا ایسا ادب کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوں۔ خیر سب بیٹھ گئے، امام ابو حنیفہ بھی بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد کچھ مسائل میں دونوں حضرات نے گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے۔ امام مالک نے کھڑے ہو کر بڑے ادب کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ امام ابو حنیفہ جب چلے گئے تو امام مالک کے ایک شاگرد، انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو آئے تھے کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ تھے، اور اس کے بعد ان کا جملہ تھا کہ یہ فقیہ تھے، اور میں نے کبھی ایسا نہیں محسوس کیا کہ کسی سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے پسینہ چھوٹ گیا ہو۔ کہنے لگے کسی سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے پسینہ چھوٹ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ فقیہ ایسے فقیہ ہیں کہ ان سے بات کرتے ہوئے مجھے تو پسینہ نکل آیا۔ یہ کہنے لگے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ خیر اس کے بعد بات آئی اور گئی، تو وہ شاگرد جو امام مالک کے تھے وہ ایک دفعہ اس کے بعد وہیں رہتے ہوئے، امام صاحب وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے کہیں، وہ ان کی خدمت میں ان سے ملنے کے لیے گئے، اور جا کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مل کر انہوں نے کہا کہ حضرت میں امام مالک سے ملا، انہوں نے آپ کے لیے ایسے بلند و بالا جملے استعمال فرمائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ارے بھائی امام مالک کا تو وہ مقام ہے، وہ اس قدر بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں کہ میں نے تو ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ اب دیکھو مسائل میں اختلاف ہے، لیکن پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، عظمت بھی ہے، احترام بھی ہے، یہ سب اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اختلاف ہونے پر یہ نہیں کیا کہ وہ ان کی پگڑی اچھالنے لگے، وہ ان کی پگڑی اچھالنے لگے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ شافعی ایک الگ سا مکتب فکر ہے، اور امام ابو حنیفہ کا ایک مکتب فکر دوسرا ہے، دونوں کے درمیان میں کئی مسائل کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ علمی بنیادوں پر اختلاف ہے، دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے، یہ نفسانیت کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہے، یہ حسد نہیں تھا، یہ کینہ نہیں تھا، یہ بغض نہیں تھا، یہ عداوتیں نہیں تھی جس کی بنیاد پر ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا۔ ان کے درمیان میں اختلاف ہوا تو وہ قرآن و حدیث کے دلائل کی روح سے پیدا ہوا ہے، اور پورے مخلصانہ طور پر پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہا، امام ابو حنیفہ نے جو کیا اور کہا وہ بھی مخلصانہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا تھا۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی مزار پہ گئے۔ امام ابو حنیفہ امام شافعی سے بہت پہلے پیدا ہوئے، اور امام شافعی کی پیدائش پر امام ابو حنیفہ دنیا سے جا چکے تھے، تو ان سے بہت بڑے ہیں۔ بہرحال امام شافعی جب بڑے امام بن گئے اپنے زمانے کے، ساری دنیا میں ان کا شہرہ تھا، بڑی عزت و توقیر ان کی تھی، اور ایک عالم کا عالم ان کی تقلید کیا کرتا تھا۔ ایسے دور میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ تشریف لے گئے، کچھ پڑھا بخشا، پھر وہاں سے نکل کر بازو ہی ایک مسجد موجود تھی،
وہ مسجد جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے ایک عالم امام تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اس زمانے کا قصہ ہے، اس زمانے میں معمولی علماء نہیں ہوتے تھے، بڑے زبردست مجتہد قسم کے علماء ہوتے تھے، وہاں امام تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ ابھی وقت باقی تھا، نماز کا وقت آیا، وہاں پر تشریف لے گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اذان ہوئی تو مؤذن صاحب، وہ بھی بڑے عالم تھے، پہلے زمانے میں مؤذن جو ہوتے تھے وہ علماء ہوتے تھے، اور آج جہلا کو بنایا جاتا ہے، جن کو نہ اذان دینے آئے، نہ نماز پڑھانے آئے، نہ کچھ ٹھیک سے زبان سے الفاظ نکلے۔ یاد رکھو، مؤذن اس کو رکھنا چاہیے جو بہترین اذان دے۔ ایک ذمہ داری ہے، ایک منصب ہے، جیسے کہ امامت ایک منصب ہے، اس منصب پر اس کو فائز کیا جاتا ہے جو اس منصب کا حامل ہوتا ہے، اس منصب کے لیے اس کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس منصب کو سنبھال سکتا ہے۔ بہترین قرآن پڑھنے والا ہو، بہترین عالم دین ہو، بہترین واعظ و خطیب ہو، بہترین تقوی والا ہو، ایسے آدمی کو امام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مؤذن اس کو رکھنا چاہیے جو بہترین اذان دے۔ آج چن چن کر ایسوں کو رکھا جاتا ہے جن کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوتی۔ مؤذن رکھو، بہترین کسی عالم دین کو رکھو، حافظ قرآن کو کم از کم رکھو، وہ رہے گا مؤذن۔ باقی مسجد کی اور ذمہ داریاں ہیں، صفائی کی ذمہ داریاں ہیں، بند کرنے کھولنے کی ذمہ داریاں ہیں، بچھانے اٹھانے کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ رکھنے اور لانے کی ذمہ داریاں ہیں، لائٹ بند کرنے اور آن کرنے کی ذمہ داریاں ہیں، فین کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے لیے کسی اور آدمی کو رکھو۔ مؤذن کا مقام یہ ہے کہ اس کے ذمے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو معمولی درجے کی چیزیں ہیں، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، کچھ اٹھانا اور کچھ رکھنا، اس کے لیے تو کسی اور آدمی کو رکھنا چاہیے۔ جہاں تک مؤذن، اس کو ایک بہترین ذمہ داری پر رکھنے والے لوگ اس کو اسی طرح کا انتخاب کریں کہ وہ اس قابل ہو۔ بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ مؤذن نے اذان دی۔ اب اذان کیسی ہو رہی ہے؟ امام شافعی کے مسلک کے مطابق، جہاں ہمیشہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق اذان ہوتی تھی، لیکن آج وہاں امام شافعی تشریف لائے ہیں مسجد میں، تو وہاں کا مؤذن امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اٹھا کے لپیٹ کے رکھ دے رہا ہے، اور وہاں اذان دیتا ہے تو شافعی مسلک کے مطابق دیتا ہے۔ شافعی مسلک میں اور امام ابو حنیفہ کے مسلک میں اذان دینے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ 2 بار بولتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 بار بولتے ہیں۔ امام شافعی کے ہاں یہ 2 نہیں 4 بار بولتے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ پہلے کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر پھر دوبارہ اس کو لوٹایا جائے گا۔ اس کو ترجیح کہتے ہیں، یعنی لوٹانا، یہ دوبارہ لوٹاتے ہیں۔ اس طریقے پر یہ الفاظ 4 دفعہ وہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں 2 دفعہ کہتے ہیں۔ یہ فرق، اس دن وہاں کے مؤذن نے اذان دی تو امام شافعی کے طریقے کے مطابق اذان دے دی۔ نماز پڑھانے کا وقت آیا، جو وہاں کے امام صاحب تھے انہوں نے امام شافعی سے کہا، حضرت آپ کے ہوتے ہوئے کسے ہمت پڑ سکتی ہے کہ نماز پڑھائے؟ آپ مجتہد دوران، مجتہد وقت ہیں، آپ تشریف لے جائیں، آپ نماز پڑھائے۔ دیکھو کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، ایک دوسرے کے علم کا اور ایک دوسرے کے فقہ کا احترام ہے، اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا جا رہا ہے۔ امام شافعی کو وہاں آگے بڑھا دیا گیا، امام شافعی نے نماز پڑھائی۔ وہ امام شافعی جو ہمیشہ کہتے تھے نماز کے اندر رفع یدین کرنا چاہیے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، لیکن وہاں آج امام شافعی نماز پڑھاتے ہیں رفع یدین کے بغیر، حنفی طرز کے مطابق نماز پڑھا دیتے ہیں۔ نماز کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان سے کہا، حضرت آپ تو کہتے تھے کہ سنت یہ ہے کہ رفع یدین کیا جائے، اور آج آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا
یہاں قریب میں ابو حنیفہ مدفون ہے، میں نے میرے نقطہ نظر کو چھوڑ کر آج ان کے نقطہ نظر پر عمل کر لیا۔ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ اتنا بڑا امام یہاں دفن، میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں، میں نے آج ان کی تقلید کے مطابق نماز پڑھا دی۔ اس کو کہتے ہیں احترام۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی، ائمہ کے درمیان اختلافات کے باوجود ان میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا، ان کے اندر کینہ نہیں ہوتا تھا، ان کے اندر حسد اور بغض نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے اندر ایک دوسرے کے اوپر لعن و تان نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے اندر ادب تھا، احترام تھا، ایک دوسرے کی توقیر تھی۔ اس طریقے پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے۔ اور آج بھی ہم لوگ چاروں فقہ کے بارے میں کہتے ہیں تمام ائمہ حق پر ہیں، تمام ائمہ حق پر ہیں، کسی بھی امام کی توہین کرنا جائز نہیں، نہ امام شافعی کی توہین کر سکتے ہو۔ اگر تم حنفی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم امام شافعی کی توہین کرو یا کسی اور امام کی توہین کرو، اور کوئی شافعی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی توہین کرے، تذلیل کرے۔ جو لوگ ائمہ کی توہین و تذلیل کرتے ہیں اور ان کے مسالک کے اوپر یوں اعتراضات اور الزامات کی بھرمار کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے یہ اہل حق کا طریقہ نہیں۔ اہل حق کا طریقہ وہ ہے جو عرض کیا گیا، اختلاف کے باوجود ادب و احترام کا لحاظ، پیار و محبت آپس میں، الفت اور عقیدت ایک دوسرے کی، عظمت بھی اور جو ہے بڑائی بھی ایک دوسرے کی دل کے اندر موجود رہے۔ اس طریقے پر اختلافات، علمی اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اتحاد کی فضا قائم رہتی ہے۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن مخالفت نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، عداوتیں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال بڑا عجیب ہو گیا، جہاں بھی کسی کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو وہ اختلاف حدوں سے پار کر جاتا ہے، حدوں سے اونچا ہو جاتا ہے، تجاوز انیل حدود کر جاتے ہیں، اور پھر بغض میں، حسد میں، کینے میں اور اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر غیبت کرنے لگتے ہیں، چغلیاں کھانے لگتے ہیں، خلاف ورزیاں کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ عرض کروں، اور محض مخلصانہ عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں جب سے اختلاف پیدا ہو گیا اور اس کے دو دھڑے بن گئے، اختلاف تو ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا اختلافات تو اپنی جگہ پر علمی پیرانے ہوتے، کسی کا ایک نظریہ ہو، دوسرے کا کوئی اور نظریہ ہو، لیکن اس اختلاف کے باوجود آپس کے اندر اتحاد کی فضا کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب سے ان دونوں کے درمیان میں اختلاف رونما ہوا، ایک دوسرے کو مسجدوں سے نکال رہے ہیں۔ بھائیوں، آپ تبلیغ کے لوگوں کو مسجد میں بلایا کرتے تھے، آج مسجد سے کیوں باہر نکال رہے ہو؟ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس کانلوی رحمت اللہ علیہ نے جماعت کا کام شروع کیا، اور انہوں نے لوگوں کو جو دیا وہ یہ تھا کہ جاؤ، جو نہیں آتے مسجد میں ان کو مسجد میں لے آؤ، ان کی تھوڑی پکڑ پکڑ کے لے آؤ، گلی کوچے میں پھر پھر کے لے آؤ، اور ان کے سامنے ذرا جھکنا پڑے تو جھک بھی جاؤ، تاکہ وہ اللہ کا بندہ آپ کے جھکنے سے اپنا سر خدا کے سامنے جھکانے تیار ہو جائے۔ یہ آپ کا جھکنا اس کے سامنے جھکنا نہ ہوگا، بلکہ اسے خدا کے لیے جھکانے کے لیے ہوگا۔ یہ آپ کا جھکنا بھی بہت بڑی عبادت ہو جائے گی۔ یہ تھا حضرت مولانا شاہ محمد الیاس کانلوی رحمت اللہ علیہ کا نقطہ نظر۔ اس کے لیے انہوں نے جماعت کی ڈاک بیل ڈالی، لیکن جو ہی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو عجیب و غریب، حیرت انگیز بلکہ انتہائی افسوسناک صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ قتل و غارت گری تک بھی واقعات پہنچے ہوئے، قتل ہو رہا ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے، مسجدوں سے سامان باہر کیا جا رہا ہے۔ ارے تم وہاں کے لوگ ہو، ہم یہاں مسجد میں تم کو داخل ہونے نہیں دیں گے، تم وہاں کے لوگ ہو، ہم تم کو مسجد سے باہر نکالیں گے۔
ان کا سامان باہر پھینکا جا رہا ہے، کسی کو مار دیا جا رہا ہے، اس کی توہین و تذلیل کر دی جا رہی ہے، یہ صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر عرض کروں گا، ان سب کو جو بھی اس جماعت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ادھر کے لوگ ہو، چاہے ادھر کے لوگ ہو، چاہے شورائی نظام کے تحت کام کرتے ہو یا نظام الدین میں عمارت کے تحت میں کام کرتے ہو، بھائیوں دونوں طرف کے دھڑوں کو چاہیے وہ اللہ کے لیے سوچ بچار کر کر اس صورتحال کو بند کرے۔ میرا پیغام جہاں تک بھی جائے، جن ذریعوں اور واسطوں سے بھی پہنچے، میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، رسول کے خلاف، رسول اللہ کے پیغام کے خلاف، بلکہ دین و شریعت سے بالکل یا خلاف کہ ایک دوسرے کو مارے، ایک دوسرے کے ساتھ یوں بغض و عداوت کا مظاہرہ کرے، مسجدوں سے سامان نکال کے پھینک ڈالا کرے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی زمانے میں جب کام شروع ہوا تھا، حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب کانلوی نے جماعتوں کو مختلف رخوں پہ بھیجنا شروع کیا تھا، تو بعض وہ طبقے جو بدعت و گمراہی و ضلالت میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں نے جماعت کو باہر نکالا تھا، لیکن کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے کہ آج جماعت کا آدمی جماعت والے کو باہر نکال رہا ہے۔ کبھی بدعتی نکالتے تھے، گمراہ لوگ نکالتے تھے اور مار دھاڑ کیا کرتے تھے، مسجد کے باہر سامان لے جا کے پھینک دیا کرتے تھے اور رسوائی کے انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ تو ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے لیے کام کرنے والوں نے ان چیزوں کو برداشت کرتے کرتے علماء حق کی تائیدات، علماء حق کی نصرت اور مدد کے ساتھ ہر جگہ پر اس کو لے جا کر پیش کرتے کرتے ایک ایسا نمونہ دنیا کے اندر قائم کیا کہ دنیا میں سب جگہ پر کام پھیل گیا۔ لیکن آج وہی جماعت اپنے ہی بھائی کو نکالے، اپنے ہی بھائی کے ساتھ بدسلوکی کرے، اپنے ہی بھائی کو مار پیٹ کرے، یہاں تک کہ بعض جگہ قتل تک کی نوبت آ جائے۔ یاد رکھو قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ جو آدمی ایک قتل بنا کسی وجہ کے کر ڈالے، ہو سکتا ہے کوئی لوگ کہنے لگے ہم تو بلا وجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ علماء سے فتویٰ لیجئے پہلے کہ اس آدمی کو جو مسجد میں آ رہا ہے فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جو ہے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کو قتل کرنا جائز ہے، مارنا جائز ہے، اس کی غیبت جائز ہے؟ یہ نہیں کہ آپ جس کو سمجھ جائیں وجہ وہ وجہ بن جائے گی، وجہ خاص ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلا کسی وجہ کے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر ڈالا، پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر۔ اور جو ایک انسان کی مدد کرے، نصرت کرے اور اس کی جان کو محفوظ کر ڈالے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہے قرآن کا اصول۔ غیبت کے بارے میں ہم جانتے ہیں غیبت حرام، لیکن آج غیبت کو انہی حلقوں میں بیٹھ کر پیش کرنا اور کرنے کو جائز سمجھ لیا گیا۔ حسد حرام، بغض حرام، نفرت حرام، کدورت حرام، یہ سب کی چیزیں حرام، سب کی سب چیزیں حرام و ناجائز، لیکن وہ چیزیں جائز کیوں ہو جا رہی ہے؟ اور وہی دینی حلقوں میں بیٹھ کر دین کے نام پر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ذرا سوچئے، سمجھیے اور اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سمجھیے اور اس صورتحال کو مزید خراب نہ ہونے دے، اور علی الفور جہاں کہیں بھی کوئی ایسی بات ہو رہی ہو تو ایسی صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کرے۔ اب یہاں تو سب میرے سامنے نہیں، لیکن کچھ لوگ یہاں بھی ضرور موجود ہیں جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ آپ ادھر کے ہو کہ ادھر کے ہو، لیکن آپ سب سے پہلے یہ فیصلہ کیجئے میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا، میں ادھر کا۔
میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا، میں تو ادھر کا، کدھر کا؟ اللہ کا۔ مجھے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے، مجھے نہ ان کو خوش کرنا ہے نہ ان کو خوش کرنا ہے، کسی کو خوش کرنے سے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن تو ایسا دن ہوگا جہاں سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، لوگ بیٹے سے بھاگ رہے ہوں گے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے بھاگ رہا ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے یہ سوچ لو، نہ وہ کام آ سکتے ہیں نہ مجھے یہ کام آ سکتے ہیں۔ اگر میں نے شریعت کو توڑا تو میرا انجام تو جہنم ہے، میں نے کسی کو مارا میرا انجام جہنم ہے، میں نے حسد اور بغض و کینے کو پالا میرا انجام جہنم ہے۔ مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا، نہ یہ طبقہ آئے گا نہ وہ طبقہ آئے گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے۔ اللہ کیا مجھے اس کی پوچھ ہوگی۔ اور اگر آپ اللہ کے دین پر قائم رہیں، چاہے وہ ناراض ہو جائیں بلا سے، وہ ناراض ہو جائیں بلا سے، اس سے کون اللہ پوچھے گا اے تم نے اس کو خوش کیا کہ اس کو خوش کیا؟ اللہ تو پوچھے گا میرے دین پر تم نے کتنا چلا تھا۔ اسے میں بہت ہی مخلصانہ ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مزید حالات کو ابتر اور خراب بنانے کے بجائے حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے پیار پیدا کریں۔ قرآن کی آیات پیش کر دی گئی، احادیث بھی آپ کے سامنے سنا دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کر جو کارنامہ انجام دیا وہ سنا دیا گیا۔ مختلف ٹکڑیوں کو، مختلف قبیلوں کو، مختلف خاندانوں کو، سب کو اللہ کے نبی نے جوڑا۔ آج ہم خود مختلف ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف یوں ہو جائے، آج دنیا کے اندر ہمارے اس اتحاد کی کمی نے اور ہمارے اختلافات نے ہماری ہوا کو اکھاڑ ڈالا ہے۔ کہیں کوئی ہماری حیثیت نہ رہی، لوگ ہم پر چڑھ آئے ہیں۔ جب ہم خود ایک دوسرے پہ چڑھ سکتے ہیں تو دوسرا کیوں چڑھ نہیں سکتا؟ ہم ہی اس کو راہ دکھا رہے ہیں۔ بھائیو، یہ صورتحال ختم کرنے کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے حالات کو جلد سے جلد اچھے سے اچھے حالات میں تبدیل فرما دے، اور ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیار، محبت، اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔